نتیجے سائنس کی تمام شعبوں میں حیران کن تحقیقات کی ہیں سائنس نے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے ایمان اور آپ کی صحت کے بہترین حالت میں رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آمین۔ خاص طور پہ اس مہینے میں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں، جب کہ ہماری ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے کہ ہمیں اگلا آج کا روزہ رکھ لیا، اب ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا کل کا روزہ آج سے بھی بہتر جائے، تو کہیں کوئی کمی نہ ہو جائے، کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ نہ کرے کہ میں رکھ نہ پاؤں۔ تو ہم اپنی ہیلتھ کو اسی لیے ہر روز اس لیول پہ رکھتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر فیل کریں، اور اگر بہتر سے بہتر نہ صحیح مگر کسی صورت میں کم نہ فیل کریں بہتر سے، انشاءاللہ۔ تو ہم جیسے کہ اپنی کنٹینیویشن کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم سورہ ملک کی 2 آیات کر چکے ہیں، آج ہم سورہ ملک کی تیسری آیت کریں گے انشاءاللہ، اور چونکہ تیسری کے ساتھ ہی چوتھی جو آیت ہے اس کی بھی کنٹینیویشن ہے، ٹاپک ایک ہی ہے اور وہ اسی کی مناسبت سے ہے، تو ہم اس کو بھی کور کر لیں گے آج انشاءاللہ۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اور وہ اللہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی ملتی جلتی ایسی آیات ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ ابھی تک انسان 7 آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کا دوسرا حصہ، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام اللہ کے علاوہ جب بھی اپنے آپ کو ایمفسائز کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ الرحمن ہی ہے۔ وہ دوسرا یہ ایٹریبیوٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، الرحمن، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے آپ سے قریب رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ آیات بیسکلی ہمیں غور کی دعوت دے رہی ہیں کہ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ سر اٹھا کر اگر اوپر دیکھو تو تمہیں کیا نظر آئے گا؟ تم 7 نہیں تو ایک آسمان تو دیکھ سکتے ہو، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیا کس چیز سے بنا ہے؟ کوئی پلرز نظر آتے ہیں تمہیں کہ جس پہ یہ اتنی بڑی چیز، تمہاری نظر چھوٹی ہے مگر جہاں تک تم دیکھتے ہو تمہیں صرف یہی نظر آتا ہے، کیا؟ آسمان۔ تو کیا تمہیں کوئی پلر نظر آتے کہ یہ اس کے اوپر کھڑا ہے؟ کہیں تمہیں کوئی دراڑ، کہیں کوئی تمہیں سوراخ، کہیں کوئی تمہیں کوئی کجی، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ایک نظر اٹھا کر دیکھو، اور دیکھو اپنی نظر سے پوچھو کہ ہے کوئی ایسی چیز؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام اور اس میں موجود ایک ایک چیز کی تخلیق اس قدر خوبصورت، محکم، مربوط اور کامل ہے کہ اس میں کسی خلل، نقص، رخنے، بدنظمی یا عدم تناسب کا کہیں شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ اس حقیقت کی گواہی نسل انسانی نے اپنے اجتماعی علم کی بنیاد پر ہر زمانے میں دی ہے، ہر زمانے کے سائنسدانوں نے، پھر چاہے وہ فزیولوجی ہو، اناٹمی ہو، پھر چاہے وہ ایسٹرولوجی ہو، کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے، سائنس کی تمام شعبوں میں حیران کن تحقیقات کی ہیں سائنس نے۔ لیکن آج تک انسان نے ہی سائنس میں تحقیقات کی ہیں نا، لیکن آج تک کوئی ایک محقق یا کوئی بھی سائنٹسٹ یہ نہیں کہہ سکا کہ قدرت کی بنائی ہوئی فلاں چیز میں فلاں نقص ہے، یا یہ کہ فلاں چیز اگر ایسی کے بجائے ویسے ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی۔ ٹھیک، کبھی ہم نے یہ اس طرح کی، ہم ویسے تو بہت ساری تھیوری سنتے رہتے ہیں، تو کبھی کوئی کسی کی مجال ہے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پرفیکٹ بنائی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس کے جیسا کچھ اور نہیں ہوتا۔ یہی ہے جو سب سے بہتر ہے اور یہی ہے جو ہے، تو اسی لیے کہ کوئی اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔
فارجع البصر هل ترى من فطور، پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر دیکھو، پھر پلٹ کر دیکھو، دیکھو، ڈھونڈو، ٹٹولو، ہے کوئی کریک ہے، کوئی سوراخ ہے کہ جہاں سے تمہیں لگتا ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے اس آسمان کے اندر، کوئی فالٹ نظر آتا ہے، کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے تمہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت ہے ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو بار بار، کوئی رخنا ڈھونڈنے کے لیے، کوئی فالٹ ڈھونڈنے کے لیے، پلٹ آئے گی نگاہ تمہاری طرف ناکام، تھک ہار کر۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر پرزور اسلوب ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے۔ بار بار دیکھو، ہر پہلو اور ہر زاویے سے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کہیں کوئی نقص یا رخنا نظر نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے یہ چیلنج پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ بہرحال آج تک کوئی سائنسدان اور کوئی دانشور اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ گویا اب تک پوری نوع انسانی اس نقطے پر متفق ہے کہ یہ کائنات اور اس کی ایک ایک تخلیق مثالی اور کامل ہے۔ دراصل دنیا بھر کے داناؤں اور دانشوروں کی توجہ اس مثالی تخلیق کی طرف دلا کر انہیں پیغام تو یہ دینا مقصود ہے کہ اے عقل کے اندھو، کائنات کی خوبصورتی اور کاملیت یعنی اس کی پرفیکشن کو دیکھ کر اس پر حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے اس کے خالق کو پہچانو اور اس کی عظمت کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر دو۔ لیکن مقام حیرت ہوتی ہے کہ ستاروں اور کہکشاؤں کی دنیا کے اسرار و عجائب کا کھوج لگانے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ماہر فلکیات بھی اس معاملے میں اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکریں کھاتے ہیں، یعنی کہ ساری ریالٹیز ان کے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود خالق تک نہیں پہنچ پاتے اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد۔ ان لوگوں نے اپنی تحقیقات کے دوران بہت کچھ دریافت بھی کیا اور بہت کچھ دیکھا بھی، لیکن اس ساری چھان بین میں انہیں اگر نظر نہیں آتا تو اس کائنات کا خالق کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کیونکہ وہ آنکھ انہوں نے، وہ بصیرت، وہ جو بصر ہے، وہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے جو کہ دل کی نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ بند کی ہوئی ہے نا۔ تو پھر کیسے ہدایت، وہ پھر کیسے ان کو گائیڈ کرے گی وہاں تک، اس تخلیق کرنے والے تک؟ اسی لیے اقبال نے فرمایا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ بہت بڑی ہمیں دعوت فکر ہے، ہم اس سوچ کے ساتھ انشاءاللہ آج غور کریں آسمان کی تخلیق کے اوپر، اور پھر ہم اس کے کوئی نہ کوئی نتیجہ تو پہنچیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اس وقت اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔